مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک چیز آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں ہر دوسرا آدمی اس بات میں مبتلا نظر آتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں رہی، پہلے جیسی برکت نہیں رہی، پہلے بہت برکت ہوا کرتی تھی، اب گھر میں برکت نہیں ہے، میرے کام میں برکت نہیں ہے، میرے وقت میں برکت نہیں ہے، میرے استعمال کی چیزوں میں برکت نہیں ہے، کبھی یہ خراب ہو جاتی ہے، کبھی وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، کبھی یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اور ایک تعداد ایسی ہے کہ جو یہ بھی کہتی ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں۔ تو بے برکت کی بہت ساری وجوہات ہیں ناظرین، جس میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے گناہوں کی کثرت۔ جی، گناہوں کی کثرت، یہ رزق میں، مال میں، الغرض ہر چیز میں بے برکتی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے گناہوں سے نہ بچنا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے اور نیکیوں سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ بے برکتی، اس کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ناظرین ایک چیز انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر ہم نے یہ اپنے معمولات میں شامل کیا نا تو انشاءاللہ عز و جل یہ بے برکتی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے کام میں، ہمارے وقت میں، ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، جو بھی ہمارا ذریعہ معاش ہے، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اس میں برکت رہے گی، اور ایسی برکت رہے گی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ عمل کیا تھا؟ ایک واقعہ سنیے۔ ایک نیک آدمی تھا، اور اس نے غلبہ شوق کے ساتھ محبت مصطفیٰ میں اس نے روزانہ 500 بار درود شریف کا روزانہ اس نے ورد شروع کر دیا۔ روزانہ 500 مرتبہ حضور کی محبت میں وہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا غنی کر دیا، ایسا غنی کر دیا، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ بہت زیادہ مفلس اور حاجت مند تھا۔ تو درود پاک کی برکت سے وہ غنی ہو گیا، اللہ پاک نے اس کے رزق میں، اس کے مال میں الحمدللہ عز و جل یہ برکت عطا فرما دی۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مذکورہ تعداد میں یعنی 500 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے اور تنگ دستی کے، بے برکتی کے اسباب سے بچتے ہوئے اس سے نجات کے حل بھی اپنائے، تو انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اس کے رزق میں برکت رہے گی۔ اور پھر بھی بالفرض اب درود پاک بھی پڑھتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں، روحانی علاج پر بھی عمل کرتے ہیں، اور کئی عرصے سے ہم اپنے معمولات میں بھی شامل کیا ہوا ہے، اور ذکر و اذکار بھی اس کا بھی سلسلہ ہے۔ بعض اوقات شیطان یہاں پر وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ تو روزے بھی رکھتے ہیں، آپ تو درود پاک بھی پڑھتے ہیں، آپ تو یہ عمل بھی کرتے ہیں، آپ تو یہ ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، مگر آپ کی تو پریشانی دور نہیں ہوئی، آپ کی تو تنگ دستی دور نہیں ہوئی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسی صورت میں یہ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ کہیں یہ میرے شامت اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں یہ نیت کا فطور تو نہیں ہے، یعنی اس کے باطن میں خرابی کی وجہ سے مسئلہ ہی حل نہیں ہو پا رہا، کام ہی نہیں بن پا رہا۔ بعض اوقات نیت کا بھی فطور ہوتا ہے، نیت کے بدلنے سے بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نیت اپنی صادق رکھنی ہے، سچی رکھنی ہے، مخلص ہو جانا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ اور یہ درود پاک کا جو عمل میں نے آپ کو سامنے بیان کیا 500 مرتبہ،
لیکن جب درود پاک پڑھیں تو یہ نیت نہ ہو کہ میری بے برکتی دور ہو جائے، میرے پاس بہت سارا مال و دولت آ جائے، میرے پاس تو بہت سارا پیسہ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو، نیت محبت مصطفیٰ کی نیت ہو، عشق رسول میں ڈوب کر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور ایسا کرم ہوگا آپ کے معاملات میں، آپ کے جائز کاموں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں ایسی برکت ہوگی، اور ایسے آپ غنی ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو درود پاک کو ہم اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ہم اس وقت سمندری سفر پر رواں دواں ہیں، اور آپ چاروں طرف پانی ہی پانی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے ناظرین، سفر کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آسمانی سفر ہوتا ہے، اور کوئی جہاز میں سفر کرتا ہے، کوئی زمینی سفر کرتا ہے، تو بسوں میں، گاڑیوں میں، اس طرح کے معاملات میں سفر کرتے ہیں، کوئی کار میں سفر کرتا ہے، تو کوئی سمندری سفر پر روانہ ہوتا ہے، تو کوئی کشتی میں سفر کرتا ہے، تو کوئی بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں اس میں سفر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے سفر یہ آزمائشوں کا ٹکڑا ہے، عذاب کا ٹکڑا ہے۔ سفر میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، مگر ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر سفر میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور جو مسافر ہیں اللہ پاک سب کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کی منزل مقصود تک پہنچائے۔ اور یاد رکھیے ناظرین، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سفر مدینہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کرے وہ مبارک لمحات بھی آئیں کہ ہمارا بھی سفر مدینہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بعد اب حاضری نصیب ہوں۔ تو آئیے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو چاہے زمینی سفر پر روانہ ہو، سمندری سفر پر روانہ ہو، دریائی سفر پر روانہ ہو۔ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو سمندر میں سفر کرتی ہے اپنے بزنس کے لیے، اور ایک تعداد ایسی ہے کہ جو دریا میں سفر کرتی ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ تو الغرض چاہے زمینی سفر ہو، سمندری سفر ہو، دریائی سفر ہو، جب بھی آپ کشتی میں سوار ہونے لگیں، جب بھی آپ سفر پر روانہ ہونے لگیں، تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم 132 مرتبہ۔ جی ہاں، جو کوئی کشتی میں سوار ہونے سے پہلے یا حیو یا قیوم 132 مرتبہ جو کوئی پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل دوران سفر وہ آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس وظیفے کی ایک اور برکت یہ بھی ہے کہ جو کوئی کشتی میں سوار ہونے سے پہلے 132 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لے، تو اب چاہے زوردار طوفان بھی آ جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی۔ تو میں ناظرین کو میں یہ مشورہ دیتا چلوں، اور ہمارے تمام ناظرین کو میں پیغام دوں گا کہ جب بھی آپ کشتی میں سوار ہوں، سفر پر روانہ ہوں، تو یا حیو یا قیوم 132 مرتبہ یہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی آفت و بلا سے، ہر طرح کے حادثات سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی، اور چاہے کیسا ہی زوردار طوفان کیوں نہ آ جائے تو انشاءاللہ عز و جل کشتی بھی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی۔ جب بھی آپ کشتی میں بیٹھیں، سمندری سفر پر روانہ ہوں، دریائی سفر پر روانہ ہوں، تو سوار ہونے سے پہلے آپ یہ دعا، یہ وظیفہ بھی ضرور پڑھیے گا، یا حیو یا قیوم۔ انشاءاللہ عز و جل ڈوبنے سے محفوظ رہے گی، کیسا ہی زوردار طوفان کیوں نہ آ جائے، کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی، آپ کی بھی حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک سب کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ جی، بہت اچھا پیارا روحانی علاج آپ نے بیان فرمایا۔ اچھا، ایک تو آپ نے فرمایا کشتی میں سوار ہونے سے پہلے پڑھ لیں، اگر کہ سوار ہو گیا اور چل رہی ہے کشتی تو جب پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ خاص کشتی کے لیے یا کوئی بھی سواری ہو تو بندہ سوار ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو مطلقاً ہر سفر کے لیے بھی ہے، اور اب یہ ہے کہ کشتی میں سوار ہو چکا ہے۔ صحیح۔ یا حیو یا قیوم، یہ علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم میں سے ماشاءاللہ، یا حیو یا قیوم یہ اللہ پاک کے صفاتی نام۔ ماشاءاللہ۔
इसमें आज़म के साथ की जाने वाली दुआएं भी कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह। सवार भी हो चुके हैं तब भी आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, और सवारी की जो दुआ है वो भी पढ़ लें। वो भी पढ़ लें सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। और सवारी भी हो तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर उसके लिए सकते भी हैं। ये कर सकते हैं। अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मेरी वालदा का नाम मारूफ जान है। मैं काफी अरसे से बीमार हूँ, 3-4 साल से मैदा गैस ये वो प्रॉब्लम है। इस्तिखारा करवाना है कि कोई बंदिश है या कोई तावीज़ वगैरह तो नहीं हुए हैं या बाहर का सा है। नेक्स्ट कॉल। मैंने दुकान शुरू की है तो वो भी 5-6 माह अच्छी चली है, उसके बाद बिल्कुल ही काम रुक गया। मेरा नाम इकराम है और मेरी वालदा का नाम खालिदा है। अच्छा, इकराम नाम बताया, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इकराम भाई अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करते हैं आपका। जी, नेक्स्ट कॉल। जी, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मेरी वालदा का नाम नसरीन माई है। मसला ये है कि मुझे है काला यरकान, हेपेटाइटिस सी, और मैं इलाज करा करा के थक गया हूँ। कोई इस्तिखारा करके बताएं, कोई वजीफा वगैरह बताएं। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी आपको बताते हैं। अगली कॉल चलाइए। कील अहमद उनका नाम है, उनकी वालदा का नाम है शफिया बीबी। और लेकिन वो बच्चे को ना दिमागी तौर पे झटके लगते हैं, तो जैसे वो झटका लगता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो उसके वाले से कोई का वजीफा पूछना था। सही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी आपको बताते हैं। जी, अगली कॉल चलाइएगा। मोहम्मद अली नाम है, वालदा का नाम नूरीन है। बीमार रहता है, इलाज बहुत करा रहे हैं, 10 साल उम्र है, बुखार, सांस का मसला है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। मोहम्मद अली नाम बताया ना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा भी करते हैं और बुखार से हिफाजत का वजीफ़ा भी अभी आपको बताएंगे। जी, नेक्स्ट कॉल चलाइएगा। मेरा नाम अब्दुल हसीब है और मेरी वालदा का नाम आलिया है, और मेरे रिश्ते के लिए मुझे इस्तिखारा करवाना है। ये रिश्ते आते हैं मगर ये है कि फिर मना हो जाता है, सामने वालों से मना हो जाता है, या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि वो बोलते हैं कि सैलरी कम है, कोई बोलता है कि ये मसले मसाइल हैं। इस तरीके से ये मसले मसाइल हो रहे हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अब्दुल हसीब भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा भी करते हैं और वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताएंगे। रूहानी इलाज के हवाले से भी हमारे इस्लामी भाई की कौल थी। एक तो काला यरकान बता रहे हो चुका है ना, काफ़ी इलाज भी करवाया। अब इन्होंने कहा कि इलाज करवा करवा कर थक गए। वो इलाज अपना मौकूफ़ ना कीजिएगा, इलाज अपना जारी रखें, कोशिश जारी रखें। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करम होगा। एक वजीफ़ा भी है यरकान के हवाले से, अगर किसी को पीलिया हो चुका हो, हेपेटाइटिस हो चुका हो, तो क्या वजीफ़ा किया जाए। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला, बहुत ही प्यारा रिसाला है, बीमार आबिद। आपने इस वजीफ़े को इसमें इरशाद फरमाया है यरकान का रूहानी इलाज, हेपाटाइटिस भी आप इसको कहते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको नोट फरमा लीजिएगा। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कुरैश 21 बार आपने आबे ज़मज़म शरीफ पर पढ़ना है। या आप 21 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़िए और आबे ज़मज़म शरीफ पर आप इसको दम कर लीजिए। अगर आपको खालिसतन आबे ज़मज़म शरीफ आपको नहीं मिलता तो चंद कतरे भी अगर उस पानी में शामिल हैं तो आप उस पर दम कीजिए और उसको आप वक्तन फ़वक्तन पीते रहिए। अल्लाह पाक की रहमत से आपको शिफा हासिल होगी। आप नोट कीजिएगा, 21 दफ़ा सूरह कुरैश आबे ज़मज़म शरीफ पर पढ़ना है और आपने इसको वक्तन फ़वक्तन पीना है इंशाल्लाह। सही। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, उन्होंने कहा कि बच्चे को दिमागी तौर पर झटके लगते हैं, इसके लिए क्या वजीफ़ा किया जाए। जो इस तरह के मरीज़ होते हैं ना, दायमी मरीज़, उनके लिए रूहानी इलाज है। आपने क्या करना है, रोज़ाना या मुईदु 115 दफ़ा पढ़कर बच्चे पर दम करना है और इसी वजीफ़े को पढ़कर पानी पर दम करके आप उस बच्चे को पिलाएं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, या मुईदु 115 दफ़ा पढ़कर बच्चे पर दम कीजिए, पानी पर दम करके पिलाइए, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएगा। सही, इंशाअल्लाह सवाल। और दूसरा आप एक काम और कीजिएगा कि सूरतुल मुमिनून की जो आखिरी आयत हैं, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतम व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, ये आयत पढ़कर आप सूरत तक, यानी आखिर सूरत तक ये पढ़नी है। पढ़ने के बाद बच्चे के कानों में आप दम करें इंशाअल्लाह सवजल। ये जो झटके लगते हैं ना, या अगर किसी को अल्लाह ना करे मिर्गी के झटके लगते हों तो वो इंशाअल्लाह सवजल तबीयत बेहतर हो जाएगी। ये एक मैसेज इन्होंने किया है, कहते हैं कि आँखों की रोशनी तेज़ हो जाए, क्या वजीफ़ा किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। आँखों की रोशनी के हवाले से बहुत प्यारा रूहानी इलाज है, इस पर अमल कीजिए। अल्लाह पाक की रहमत से आँखों की रोशनी आपकी जो कम है ये आपकी सही हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्या करना है आपने, रोज़ाना या शकूरू
یا شکور آپ 41 مرتبہ پڑھیں 41 ٹائمز. آپ یہ پڑھیں اور پانی پر دم کیجئے اور اس پانی کو آپ اپنے ہاتھوں پر لے کر تھوڑا سا لیجئے, ملیے اور اپنی آنکھوں پر لگائیے. انشاءاللہ الکریم آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی, اگر کم ہے تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے, پانی نہیں لگا سکتے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, تو ایسی صورت میں بغیر پانی کے صرف وظیفہ پڑھ کر ہی ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں, ایسا کر لیں, اس طرح بھی کر پھر یہی وظیفہ پانی پہ دم کر کے اس کو پی بھی لیں, ایسے بھی فائدہ ہوگا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا اب کسی کی آنکھیں صحیح ہیں, آنکھیں صحیح ہیں, نارمل ہیں, روشنی بھی بہتر ہے ماشاءاللہ, کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں پیشگی ہی کوئی ایسا حفاظتی عمل ہو جائے کہ بھئی آنکھوں کی روشنی میری کم نہ ہو, آنکھیں خراب نہ ہوں, آنکھوں کی کوئی تکلیف نہ پہنچے, تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے, یا کوئی بھی کر سکتا ہے یہ وظیفہ؟ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ, اس کی برکتیں ملیں گی اللہ پاک کی رحمت سے. یا جس کے ساتھ مسئلہ ہو صرف خاص طور پہ تو وہی کرے کہ جس کے ساتھ پرابلم ہے, اور اگر نہیں ہے کسی کے ساتھ تو ویسے ہی برکت کے لیے پڑھنا چاہے حفاظت کے طور پہ تو بھی پڑھ کر یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے. روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کیجئے گا, تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بیماریاں تکلیفیں دور ہو جائیں گی. بڑھتے ہیں ناظرین اور شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے سب سے پہلے شفیق بھائی, آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے میں بیمار ہوں اور کافی علاج بھی کروایا ہے, معدہ میرا خراب رہتا ہے, ڈسٹرب رہتا ہے, استخارہ کر کے بتائیے کسی نے کوئی بندش وغیرہ تو نہیں کروا دی؟ دیکھیں شفیق بھائی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہتر کا اشارہ ہے, کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے, کوئی جادو, کوئی عملیات اثرات آپ کے ساتھ نہیں ہے, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اب ہوتا ہے بعض اوقات, دیکھو جسمانی اندرونی اس طرح کے امراض ہوتے ہیں کہ اس کو سیٹ ہونے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے, پھر ایک وقت پر آ کر وہ بیماری دور ہوتی ہے اور طبیعت بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. علاج اپنا جاری رکھیے گا. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جن کا معدہ خراب رہتا ہے, بالخصوص ان کے لیے اور آپ کے لیے بھی. دیکھیں آپ نے 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لینی ہیں, اور آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان 3 پلیٹوں پر آپ لکھیں گے قرآن پاک کی یہ آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ آیت آپ نے لکھنی ہے. یہ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہے, تو یہ آیت لکھ لیں آپ کسی بھی زردئی رنگ سے, زعفران سے, آم پوائنٹر سے, مارکر سے لکھ لیں. اب تینوں ٹائم, صبح, دوپہر اور شام, یہ تینوں ٹائم آپ نے یہ ایک پلیٹ ان میں پانی ڈال کر آپ نے پینا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا معدہ درست ہو جائے گا. یہ ہوا روحانی علاج. اچھا ایک مشورہ بھی قبول فرمائیں, دیکھیں مسواک کا آپ استعمال کریں. جن کا معدہ خراب رہتا ہے, معدہ ڈسٹرب رہتا ہے, یا اللہ نہ کرے انفیکشن ہو چکا ہو, یا معدے کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو, تو آپ مسواک کا ضرور استعمال کیجئے. جسمانی امراض کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت مفید ہے. امراض شکم ہو گئے, پیٹ کی بیماریاں ہو گئیں, امراض قلب ہیں, دل کی بیماریاں, یہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گی اور معدہ بھی درست رہتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ ہے, آیت نمبر 109 ہے, یہ آپ نے لکھنا ہے. اور جب لکھیں تو باوضو آپ اس آیت مبارکہ کو لکھیں گے, یہ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بڑھتے ہیں اگلے قول کی جانب. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دکان شروع کی تھی, پہلے بہت اچھی چل رہی تھی, 5-6 مہینے کام اچھا چلا, پھر اس کے بعد جو ہے نا اب کام میرا رک گیا ہے. اکرام نام آپ نے بتایا تھا. اکرام بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے, لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اچھا خاصا کام یہ رک جاتا ہے, رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کی دکان میں برکت رہے, کام اچھا چلے. اس حوالے سے آپ ایک کام کیجئے گا. دیکھیں 5 نمازیں ہیں نا, بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے, اور ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے یہ آیت مبارکہ سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کشائش رزق کے لیے بہت ہی مفید آیت مبارکہ. ہر نماز کے بعد صرف ایک دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی. جو بے روزگار ہیں, جن کا کام نہیں چلتا, جن کی دکان نہیں چلتی, جن کی فیکٹریاں ہیں نہیں چلتی, ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ ایک مرتبہ پڑھنا شروع کریں, اور پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا.
عبد الرحمن بھائی کا تو تھا کالا یرکان کے حوالے سے روحانی علاج بتا دیا۔ اچھا یہ ہمارے محمد علی بھائی، آپ نے کہا کہ 10 سال سے یہ بیمار ہیں، محمد علی نام بتایا تھا آپ نے، کافی علاج کروایا، بخار نہیں اتر رہا اور بھی کافی بیماری ہیں۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بخار اتارنے کا ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر کسی کا بخار نہیں اتر رہا ہو نا، کافی علاج بھی کروایا، میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہیں، دوائیاں بھی استعمال کر رہے ہیں، علاج بھی چل رہا ہے، لیکن بخار نہیں اتر رہا، تو ایسے بخار کا روحانی علاج جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، تو دیکھیں اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس مخصوص طریقے کے ساتھ اب اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ عمل تمام ہی ناظرین کے لیے، اور بالخصوص جنہوں نے قول کی ان کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں عمل کے دوران جو ہے نا، مریض کو یہ آپ سوتی کپڑے پہنائیں، جس کا بخار ہی نہیں اتر رہا اس کو آپ سوتی کپڑے پہنائیں، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں، سوتی کپڑے پہنائیں، اور سوتی کپڑے پہنانے کے بعد اب آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ اب کوئی جو درست قرآن پڑھنے والا ہو، تلفظ جس کے درست ہوں، تو صحیح درستی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا، اب وہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القدر یہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ 21 مرتبہ کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیں مریض آپ کے سامنے ہے، پانی کا پیالہ اپنے سامنے رکھیں، بلند آواز سے سورۃ القدر پڑھیں، اتنی آواز کے ساتھ کہ مریض بھی سنیں، جسے بخار ہے نا، جس کا بخار نہیں اتر رہا وہ بھی سنیں۔ اچھا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پانی کا پیالہ بھی آپ کے سامنے ہے، پہلے پانی پہ دم کریں، پھر مریض پہ دم کریں۔ ہر مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے کے بعد پہلے پانی پر دم کریں گے اور پھر مریض پر دم کریں گے، تو 21 مرتبہ پانی پہ دم کرنا ہے اور 21 مرتبہ مریض پر دم کرنا ہے، تو کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو انشاءاللہ عز و جل وہ بخار اتر جائے گا۔ اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اور دوسرا میں ایک مشورہ بھی آپ کو دیتا چلوں، اگر کسی کا بخار ہوتا ہے گھروں کے اندر، کبھی گھر کے افراد بیمار پڑ جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، بچوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں بخار نہیں اتر رہا ہوتا ہے، تو اس کی خاص تعویذات الحمدللہ عز و جل آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے عبد الحسیب نام، آپ نے بتایا تھا کہ کافی رشتے آتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں، کبھی وہ منع کر دیتے ہیں کہ سیلری کم ہے، کبھی یہ معاملہ، کبھی وہ معاملہ۔ دیکھیے استخارہ آپ کا کیا گیا تو وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے۔ بعض اوقات رشتے جو منع ہو جاتے ہیں اس میں بھی ہمارے حق میں ہی بہتری ہوتی ہے، اللہ پاک بہتر فرمائے گا، اور ہر کام میں اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ پاک اس کے اسباب بنا دے گا۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جن لڑکیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں یا بندش کا شبہ بھی ہونا، یا آپ کو لگتا ہے کہ میرے رشتے میں بندش ہے، تو آپ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ آپ پڑھیں۔ 30ویں پارے کے اندر ہے سورۃ التین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 60 مرتبہ یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے، نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کب تک وظیفہ پڑھیں گے؟ اپنی یہ سورۃ 3 کا ارشاد فرمایا، تو کتنے دن تک اس کو پڑھ سکتے ہیں یا پڑھتے رہے؟ جی روزانہ پڑھنا ہے، نہیں روزانہ پڑھنا، جب تک شادی نہ ہو جائے، جب تک اس وظیفے کو یہ جاری رکھا جائے۔ پڑھیں، تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا اللہ پاک کی۔ بڑی تاثیریں ہوتی ہیں وظائف پہ، جو روحانی علاج ہم پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، بہت اس میں الحمدللہ عز و جل تاثیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ جو وظائف پڑھ کر ہم دعائیں کرتے، بظاہر اگر ہمارا وہ کام نہ بھی ہونا، ان وظائف کی برکت سے ہمارے بہت سارے کام سنبھل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہمارے سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک بہتر فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی کافی سارے ناظرین کے، اچھا 2 میسیج میں شامل کر لیتا ہوں، اس میں سے میں نے استخارے کر لیے تھے۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ میرے بھائی اپنی دکان بدلنا چاہتے ہیں، ان کو پیکو سینٹر کی دکان ہے، اور اب یہ دکان بدلیں یا نہ بدلیں، کیا ان کے لیے بہتر ہے؟ سجاول نام ہے۔ تو دیکھیں ابھی فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے، ابھی دکان ناول جو آپ کی چل رہی ہے اسی کو چلائیں، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد اختر ہے اور میری والدہ کا نام شیتا بی بی ہے۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں بحرین میں، تو میرے لیے استخارہ کر دیں، صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، براہ کرم استخارہ فرما دیجئے۔ میرا نام محمد امجد اتاری ہے، میری والدہ کا نام بکھا بی بی ہے۔
جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد ارشد جوید ہے، میں تحصیل دیپال پور کا رہنے والا ہوں۔ میں نے استخارہ کرانا ہے کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہے۔ ایک طرف سے جو ہے نا وہ رشتہ آیا تھا، وہ کبھی ہاں کرتے ہیں کبھی نہ کرتے ہیں، اس کی شادی آگے ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بچے کا نام مبشر ارشد ہے، والدہ کا نام اللہ رکھی ہے۔ مبشر نام بتایا نا بچے کا، کبھی وہ ہاں کرتے ہیں کبھی نہ کرتے ہیں، رشتہ ہو نہیں پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ استخارہ کر کے بتاتے ہیں مبشر بھائی کا۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ محمد اعجاز بات کر رہا ہوں، میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ اعجاز نام بتائیں۔ زبیدہ بھی مسئلہ جی۔ بس گھریلو پریشانی اور باقی برکت نہیں ہے، تنخواہ کے پیسے میں وہ سارا کچھ اس طرح، گھر میں لڑائی جھگڑا یہ سارا چل رہا ہے، گھر میں بالکل بے سکونی سی ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اعجاز بھائی ہمت رکھیں، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ میسیجز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اپینڈکس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اپینڈکس کے حوالے سے ناظرین یہ ایک میں عرض کروں، دیکھیں جب بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی بیماری ہو نا، اس کو ایزی نہ لیں، صحیح ہے، اور بے توجہی میں نہ پڑیں، لگ کر علاج بھی اس کا کروائیں۔ اور ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جس سے بھی یہ تکلیف ہو نا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی یہ مریض یہ پیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا اسی طرح یہ گھر میں کافی پریشانیاں ہیں، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے یہ بھی ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، اگر اس طرح رہتا ہو گھر میں، ہر روز کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہو یا بیمار ہی رہتے ہوں، تو آپ ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اس پہ عمل کیجئے انشاءاللہ الکریم، آپ کے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ ایک پانی کی بوتل لیجئے گا، یا کولر وغیرہ آپ کے گھر میں رکھا ہو تو اس پر یا سلامو 111 دفعہ پڑھ کر اس پہ دم کیجئے، اور وہ پانی پورے گھر میں استعمال کیجئے، جو بیمار ہو ان کو پلائیے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مزید مشورہ دوں گا، ہمارے روحانی علاج کے بستے بھی لگتے ہیں، آپ وہاں جائیے اور اپنے معاملات کی ایک کارڈ بھی کروائیے، یہ مخصوص عمل ہوتا ہے، یہ کروائیے، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا میری بیٹی ہے 4 سال 3 ماہ کی ہے، مگر پوری بات نہیں کہہ پاتی، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتائیں۔ شاید بولنے میں کوئی رکاوٹ ہے یا الفاظ صحیح طرح بچے نہیں ادا کر پاتے، 4 سال عمر ہو چکی ہے بچے کی نا، تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ بچی بولنا شروع کر دے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور اللہ کرے کہ ان کی بیٹی جلد بولنا شروع کر دے اور اچھے الفاظ بولنا شروع کرے۔ آپ ایک عمل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ یہ بولنا شروع کر دیں گے۔ آپ جو ہے روزانہ یا قہارو 100 دفعہ پڑھیں اور اپنی بچی پر دم کیجئے، اور یہی عمل جو ہے آپ پانی پر دم کر کے اپنی بچی کو پلائیے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی بچی بہت جلد بولنا شروع کر دیں گے۔ یا قہارو پڑھنا ہے 100 دفعہ، 100 مرتبہ یہ پڑھ کر بچی پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں۔ اور ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں کہ بچی سے کلمہ طیبہ پڑھوانے کی کوشش کریں۔ ہوتا ہے نا بچوں سے پیار سے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھوانے کی کوشش کریں بچے سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر پڑھوانے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھائیں، بچے سے پڑھوانے کی کوشش کریں، اللہ پاک کا یہ نام پاک یہ پڑھوانے کی کوشش کریں، درود پاک پڑھوانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل ان مبارک کلمات کی برکت سے بچے بولنا شروع کر دے گی۔ اور جو وظیفہ بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی طرف، استخاروں کے جوابات بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ ہمارے اختر بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بحرین، بیرون ملک بحرین میں جانا چاہتا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں استخارے میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے، فی الوقت بہتر نہیں ہے، باقی حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے امجد بھائی تھے، شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائش ہے وقتی طور پر، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ یہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔
ہمارے ارشد بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں اور ایک بیٹا ہے مبشر، اس کے رشتے بھی آتے ہیں لیکن کبھی وہ ہاں کرتا ہے کبھی نہ کرتا ہے، رکاوٹیں آئی جا رہی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی عملیات اثرات بندش وغیرہ نہیں ہے ان کے رشتے میں، ذہن سازی کی جائے، بچے کی ذہن بنایا جائے، اور ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اگر ذہن نصیب بچہ پڑھے تو کیا بات ہے، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور جلد شادی ہو جائے گی۔ وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ ہمارے اعجاز بھائی تھے، آپ نے اپنے گھریلو حوالے سے مختلف مسائل اور پریشانیاں اور گھر کی بے سکونی کا تذکرہ کیا، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی عملیات بندش وغیرہ نہیں ہے۔ بعض اوقات جب گھر میں اس طرح کی لڑائی جھگڑے آپس میں ایک ناچاکی والا معاملہ ہوتا ہے تو ذہن جاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے، کسی نے جادو کروا دیا، تو شیطانی وسوسوں میں بالکل مت آئیے گا۔ اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، ظاہری معاملات یہ آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں بعض اوقات بندہ معاشی حوالے سے کمزور ہوتا ہے نا، اور بہتر روزگار کے معاملات نہیں ہوتے تو ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب رہتا ہے، گھر میں بھی مسائل رہتے ہیں، پھر اس طرح کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ وظیفہ ایک ہے، تاثیریں دو ہیں، وظیفہ ایک ہے، فوائد دو ہیں۔ یہ وظیفہ آپ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں مسکرا کر گھر میں داخل ہوں، اور یہ عمل کیجئے گا مسکرانے کے بعد کہ وظیفہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے گھر میں سیدھا قدم داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں۔ اس کے دو فوائد حاصل ہوں گے، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور روزی میں بھی برکت رہے گی، گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اس کے لیے آپ یہ سورۃ الاخلاص میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سورہ آپ نے پڑھنی ہے، اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، محبت قائم ہو جائیں تو تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں گھر میں، انشاءاللہ سبحانہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں ناظرین کے، میں روحانی علاج آپ کے جلدی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اچھا، ایک استخارے کے حوالے سے یہ بھی میسیج تھا کہ محمد حنین نام رکھنا چاہ رہے ہیں بچے کا، تو یہ بہتر ہے یا نہیں؟ تو استخارہ کیا گیا، اس میں الحمدللہ سبحانہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ میری والدہ ہیں، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کیجئے گا، انشاءاللہ سبحانہ شفا حاصل ہوگی۔ سر میں درد رہتا ہے، صرف جمعرات کو ہی میرے سر میں درد ہوتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو جمعرات آنے سے پہلے بدھ کے دن یہ عمل کیجئے گا، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ سبحانہ سر میں درد نہیں ہوگا، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کے جمعرات کو ہوتا ہے نا سر میں درد، تو آپ بدھ کے دن یہ نوٹ کیجئے گا، بدھ کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میں بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی کام پورا نہیں ہوتا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جیسے کوئی چیز ڈراتی ہے، نیند بھی نہیں آتی، تو اس کے لیے آپ 100 مرتبہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھنے کا معمول بنائیں، آپ کے تمام جائز کام انشاءاللہ عز و جل پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کافی سالوں سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، گھر میں ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں لیکن بظاہر کوئی اسباب نہیں بن پا رہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو آپ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، غیبی طور پر انشاءاللہ عز و جل اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنے جاتا ہوں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو 20 مرتبہ آپ یا نافع یہ پڑھ لیا کریں۔ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرنے لگے نا، تو آپ کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافع پڑھیں، آپ کے تمام جائز کام انشاءاللہ عز و جل پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، میری والدہ کو کڈنی کا انفیکشن ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کی والدہ پئیں، گردے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ میرے بھائی کو 9 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو دیکھیں، جو بے اولاد ہیں انہیں چاہیے کہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آپ نے دعائے ابراہیم یہ پڑھنی ہے، دونوں میاں بیوی نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، دن ہو یا رات میں سبق یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، کوئی
ایسا حفاظت کا عمل بتائیے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اچھا، حافظے کے حوالے سے شاید آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور وہ چیزیں، وہ اسباب کی جس کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اس سے بھی دور رہیں، حافظہ انشاءاللہ عز و جل مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، ابھی کافی سارے میسیجز باقی ہیں، لیکن وقت بالکل اختتام کی طرف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما۔